حکام نے بتایا کہ پیر کے روز سیکھوں کے مشہور سیاحتی مقام تیوتی ہاکان اہرام پر ایک بندوق بردار کی فائرنگ کے بعد ایک کینیڈین خاتون ہلاک اور 6 امریکی زخمیوں میں 1 درجن سے زائد زخمی ہوئے۔ میکسیکو کی سیکورٹی کابینہ نے ایکس پر کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ایک شخص نے میکسیکو سٹی کے قریب آثار قدیمہ کے مقام پر گولیاں چلائیں، جس سے کینیڈین خاتون کو اپنی جان لینے سے پہلے ہلاک کر دیا۔ جنوبی کوریا کی فضائیہ نے جمعرات کو 2021 کے درمیانی فضائی تصادم کے لیے جس میں 2 لڑاکا طیارے شامل تھے معافی مانگی، جس میں 2 لڑاکا طیارے شامل تھے، ایک دن بعد جب آڈیٹرز نے کہا کہ پائلٹ پرواز کے دوران سیلفی لے رہے تھے اور انہیں اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ فضائیہ کے ایک ترجمان نے ایک پریس بریفنگ میں کہا، ہم 2020 میں پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے ہونے والی تشویش کے لیے عوام سے دلی طور پر معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں ملوث پائلٹوں میں سے ایک کو فلائنگ ڈیوٹی سے معطل کر دیا گیا، سخت تادیبی کارروائی کی گئی اور اس کے بعد سے فوج چھوڑ دی گئی۔ غزہ سٹی غزہ کی پٹی تباہ شدہ ملبے کے ایک پہاڑ کے پاس ساما دبلا اپنے بچوں کے ساتھ ایک عارضی خیمے میں رہتی ہے، جو ایک ایسے خوف کی لپیٹ میں ہے جو جنگ سے پہلے ان کی زندگیوں میں موجود نہیں تھا۔ وہ جو ان کی پناہ گاہ پر حملہ آور ہیں۔ ساما اپنے بچوں 3 سالہ مایاسین اور 4 سالہ اسد کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے اور چوہوں کی حوصلہ شکنی کی کوشش میں اپنے دن کا بیشتر حصہ صفائی میں گزارتی رہتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امریکی بحریہ کے سیکریٹری جان فلن کی برطرفی ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکی فوج کی تبدیلی کا تازہ ترین واقعہ ہے، جو اب اپنے 8ویں ہفتے میں ہے۔ پینٹاگون نے کہا کہ فلن فوری طور پر دفتر چھوڑ دیں گے۔ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کو اگلے ماہ ایک توسیع کی ویک اینڈ ملے گا، جس میں مسلسل 3 تعطیلات متوقع ہیں۔ طلباء اور نجی دفتر کے ملازمین کو بھی طویل ویک اینڈ ملے گا۔ کابینہ ڈویژن کے سرکاری تعطیلات کے شیڈول کے مطابق 1 مئی کو یوم مزدور کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا۔ پاکستان میں درآمد کیے جانے والے پرانے اور استعمال شدہ موبائل فون زیادہ مہنگے ہونے والے ہیں، کم از کم چند برانڈز کے لیے، کیونکہ ایف بی آر نے ان آلات کے لیے کسٹم ویلیوز کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ سیمسنگ، ایپل، گوگل اور ون پلس ڈیوائسز کے لیے یہ حسب ضرورت ویلیوز پورے بورڈ میں بڑھی ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے زیادہ PTA ٹیکس۔ جہاں تک آئی فون 15 سیریز کا تعلق ہے، پچھلی کسٹم ویلیوز یہ تھیں۔ جب اس ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے جسٹس کیتن جی براؤن جیکسن اور اعلیٰ ہاؤس ڈیموکریٹ حکیم جیفریز پر حملہ کیا، جو امریکہ کی چہم سیاہ فام شخصیات میں سے ہیں، تو انہوں نے خاص طور پر توہین آمیز توہین کا انتخاب کیا۔ کم IQ والا شخص ٹرمپ ہر وقت لوگوں کی توہین کرتا ہے، آن لائن تقاریر میں، سرکاری بیانات میں اور براہ راست کچھ رپورٹرز کے چہروں پر۔ ایک اچھا اداکار اپنے کردار کو سمجھنے کے لیے کافی حد تک جائے گا تاکہ اس کا سب سے درست ورژن پیش کیا جا سکے، اور بھارتی اداکار یامی گوتم بظاہر شارٹ کٹ لینے والے نہیں ہیں۔ BBC ایشین نیٹ ورک کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس کے پروجیکٹ حق کے ڈائریکٹر سپرن ورما نے کہا کہ فلم میں ان کے کردار کے لیے انہوں نے انہیں قرآن پاک سیکھا اور عربی کی قرآنی بولی کو 4 ماہ تک سمجھا۔ امریکی بحریہ کے سیکریٹری جان فلن ٹرمپ انتظامیہ کو چھوڑ رہے ہیں، پینٹاگون نے بدھ کو اعلان کیا۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کی روانگی فوری طور پر مؤثر ہو جائے گی۔ بحریہ کے انڈر سیکرٹری ہنگ کاو اس کردار میں اداکاری کی بنیاد پر کام کریں گے کہ زیادہ تر انتظام۔ لبنان کے وزیر اعظم نے بدھ کے روز جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں ایک صحافی کی ہلاکت اور دوسرے کے زخمی ہونے کے بعد اسرائیل پر جنگی جرائم کا الزام عائد کیا ہے۔ اس حملے میں امل خلیل، جو ایک لبنانی اخبار کے لیے کام کرتی تھی، ہلاک اور فری لانس فوٹوگرافر زیمپ فراج زخمی ہو گئیں۔ پوپ لیو نے استوائی گنی کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ قیدیوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر تنقید کے بعد انصاف کے نظام کو صرف سزا دینے کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ معاشرے کی حفاظت کے لیے بھی کرے۔ سنگین حالات کے لیے مشہور جیل کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ حقیقی انصاف اس قدر سزا نہیں چاہتا کہ متاثرین مجرموں اور کمیونٹیز کی زندگیوں کی تعمیر نو میں مدد کرے۔ زیمبیا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے سابق صدر ایڈگر لنگو کی لاش اپنے قبضے میں لے لی ہے، جو 10 ماہ قبل جنوبی افریقہ میں انتقال کر گئے تھے، خاندان کی خواہشات کے خلاف۔ لنگو اور اس کے جانشین صدر ہاکائندے ہچ لیما کے درمیان دیرینہ جھگڑے کے بعد اس کی باقیات کا کیا ہونا چاہیے، اس پر یہ لگاتار تازہ ترین واقعہ ہے۔
طبی حکام کا کہنا ہے کہ کوپن ہیگن کے شمال مغرب میں ایک لیول کراسنگ پر 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس سے 5 افراد شدید زخمی اور دیگر معمولی زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق ٹرینیں جمعرات کو صبح سویرے شمال مشرقی ڈنمارک کے شمالی زیلینڈ کے علاقے میں ہلروڈ اور کیگروپ کے قصبوں کو ملانے والے پر سفر کر رہی تھی۔ پولیس کے مطابق اس میں کل 33 افراد سوار تھے۔ اسلام آباد ایک روکے ہوئے شہر ہے جو اپنی کامیابی کی روشنی میں گرفتار ہے، ممکنہ طور پر کسی تاریخی چیز کا میزبان ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کتنا دور ہو سکتا ہے۔ پاکستانی دارالحکومت میں 5 اسٹار ہوٹل خالی پڑے ہیں جو اس ہفتے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کے لیے سفارتی وفود کر دیا ہے۔ ان کے معمول کے یہ سفارتی وفود کے منتظر ہیں۔ بوگی ریستو معمول کے اچھے ایڑی والے کلائنٹ اسے فوج اور پولیس کی چیک پوسٹوں سے گزرنے سے قاصر ہیں جو تقریباً ہر بڑے شہر کے چوراہے پر حکمت عملی کے ساتھ چھڑک گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعتراف کیا کہ ایران میں جنگ نے اپنے ملک کے خلاف روس کی جارحیت سے توجہ ہٹا دی ہے۔ CNN کو بتایا کہ یہ سوچنا ایک بڑا خطرہ تھا کہ یوکرین میں لڑائی کی مرا ختم کرنی ہو جاتا، اس وقت تک دوبارہ شروع نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایران میں تنازع ختم نہیں ہو جاتا۔ کیف میں صدارتی دفتر CNN کے کرسٹین امان پور سے بات کرتے ہوئے زیلنسکی نے بدھ کو کہا کہ جب تک امریکہ کے ساتھ تکنیکی بات چیت جاری ہے وہ ملاقات سوال نہیں ہوتا، ایران کا معاملہ بند کر دیا جائے گا۔ انفنٹری آفیسر اولیکسی میخائلوف نے صرف 334 دن فرنٹ لائن چھوڑے بغیر گزارے، جس کے بارے میں ان کی بٹالین کا خیال ہے کہ یوکرین کی مسلح افواج میں ایک افسر کی طویل ترین جنگی تعیناتی ہے۔ اس کی طویل تعیناتی مشقی زاپوریزہیہ کے علاقے میں بستیوں کے درمیان جنگلات میں یوکرین کی افرادی قوت کی شدید کمی کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ جنگ 4 سال سے زائد عرصے کے بعد جاری ہے۔ سنجیدگی سے ٹوٹا ہوا ہے جس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو بیان کیا جب اس نے جنگ بندی میں توسیع کی تاکہ اسے متحد تجویز کے ساتھ آنے کا وقت دیا جائے۔ وائٹ ہاؤس نے دلیل دی کہ نائب صدر JD وانس کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان میں ایران کی ناکامی سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیادت کس قدر منحرف ہو چکی ہے۔ ایران کے مبصرین چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ ایران نے اصرار کیا ہے کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے سے پہلے امریکہ کو ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرنی چاہیے، اور بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قیادت اس سے کہیں زیادہ مربوط ہے جس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے بدھ کو ملک کے جنوب میں ایک فضائی حملے میں ایک صحافی کی ہلاکت اور دوسرے کے شدید زخمی ہونے کے بعد اسرائیل پر جنگی جرائم کا الزام لگایا ہے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق جو لبنان کے اخبار الاخبار کے لیے کام کرتی تھیں کو اپنا صحافتی کام کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ وہ مارچ کے بعد لبنان اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے والی چوتھی میڈیا ورکر ہیں۔ دوسری صحافی کی شناخت لبنانی حکام نے زیم فراج کے نام سے کی ہے، جو ایک فری لانس فوٹو جرنلسٹ ہیں۔ الاخبار بائیں طرف جھکاؤ رکھنے والا حزب اللہ کا حامی اخبار ہے۔ گلجوس الیگزینڈر نے 7 پوائنٹس اسکور کیے اور 9 اسسٹ کیے، جس سے اوکلاہوما سٹی نے فینکسنز کے خلاف 7ویں سشت کی ہوم جیت کی اور پہلے راؤنڈ کی ویسٹرن کانفرنس پلے آف سیریز میں تھنڈر کو دوش کی برتری دلائی۔ تاہم بدھ کی فتح میزبانوں کے لیے مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ لا لیگا کے ایک میچ میں بدھ کے روز بارسلونا کے لیے کھیلتے ہوئے ہسپانوی فارورڈ لامین یامل کے زخمی ہونے کے بعد متفقہ ورلڈ کپ کا فیورٹ اس کے ٹاپ حملہ آور آپشن سے محروم ہونے کے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کلب کے عہدیداروں کا خیال ہے کہ یامل کے پھٹے ہوئے ہیمسٹرنگ کو برقرار رکھا گیا ہے، حالانکہ اس کا مکمل تشخیص اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ جمعرات کو اسکین نہیں کراتے ہیں۔ پاکستان ریلویز نے ہیڈ کوارٹر میں اپنے ریزرویشن آفس کی اپ گریڈیشن مکمل کر لی ہے۔ جدید سہولیات متعارف کروانے کا مقصد مسافروں کی خدمات اور ٹکٹنگ کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ سروس کی فراہمی کو بڑھانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر دفتر کو جدید ترین اندرونی اور نئے فرنشنگ کے ساتھ مکمل طور پر تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی آنے والے دنوں میں اپ گریڈ شدہ سہولت کا افتتاح کریں گے۔ پولیس اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعرات کو ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن کے قریب 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔
میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کوپن ہیگن سے 60 کلومیٹر شمال میں گریبسکوف کے مقام تصادم کے بعد 70 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک۔ جمعرات کو متعدد رپورٹس کے مطابق کرسر ایک اے آئی کوڈ جنریشن سٹارٹ اپ جس کا اشتراک پاکستانی نژاد صالح آصف نے کیا تھا، نے ایلون مسک کے اسپیس ایکس کے ساتھ $600 بلین کے حصول کا معاہدہ کیا ہے۔ اوپن اے آئی اور انتھروپک کے ساتھ ساتھ کرسر کئی سلیکون ویلی اسٹارٹ اپس میں سے ایک ہے جس نے کوڈنگ کو خودکار بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے ڈیولپرز کی لہریں کھینچی ہیں۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جہاں اے آئی کمپنیوں نے ابتدائی تجارتی کرشن پایا ہے، رائٹرز کے مطابق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو ہدایت کی کہ ملک میں ٹرانسپورٹ کو بتدریج الیکٹرک گاڑیوں پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم کے دفتر پی ایم او کے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نے توانائی کی سلامتی سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی، جہاں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ توانائی کی حفاظت ملک کے مستقبل کی مجموعی منصوبہ بندی کا ایک اہم پہلو بن چکی ہے۔ ایران کے اعلیٰ حکام نے امن مذاکرات میں تعطل کا الزام واشنگٹن پر عائد کیا ہے، جس میں ملک کی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکے بندی کو ایک اہم رکاوٹ قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ سمندر میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے 2 غیر ملکی جہازوں کو پکڑ لیا اور تیسرے پر فائرنگ کی۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے کہا کہ تہران مذاکرات اور معاہدے کا خواہاں ہے، لیکن عہدوں کے خلاف واردی ناکے اور بندی کیاں مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے اس بات پر زور دیا کہ وقت صدر کا فیصلہ ہوگا۔ تمل ناڈو انڈیا جنوبی انڈیا میں تامل ناڈو کے دارالحکومت چنئی سے تقریباً 600 کلومیٹر 303 جنوب میں ترونیل ویلی میں ایک گرم اور مرطوب دوپہر کو اپنی مرضی کے مطابق وین کے اوپر کھڑے سی جوزف وجے نے اپنے حامیوں سے کہا کہ انہیں ریاست کا وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے ہاتھ جوڑ لیے ہیں۔ میرے حریف باہر سے دے سکتے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وجے وزیر اعلیٰ نہ بنے، ادار سے سیاستدان بنے۔ پیزو سالہ ایک بڑے ہجوم کے سامنے کہتے ہیں جو اس کے نام کا نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہے، جس کا مطلب تمل میں فتح ہوتا ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں شمالی غزہ میں شہریوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں کم از کم 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی محکمہ صحت کے حکام نے بدھ کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فضائی حملے میں 3 بچوں سمیت 5 فلسطینی مارے گئے، جس نے بیت لحیم القصام مسجد کے قریب شہریوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDM نے تباہی کے رد عمل کو مضبوط بنانے اور ملک بھر میں ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پہلی بڑے پیمانے پر تلاش اور بچاؤ کی نقلی مشق کا انعقاد کیا ہے۔ یہ مشق اسلام آباد میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر NEOC ہوئی، جس میں ہنگامی حالات اور قدرتی خطرات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط نظام تعمیر پر توجہ دی گئی۔ موٹورولا نے ایج 7 Pro کو اپنی ایج 7 سیریز میں جدید ترین ماڈل کے طور پر لانچ کیا ہے۔ یہ ڈیوائس ایج 7 فیوژن میں شامل ہوتی ہے جو مارچ کے شروع میں متعارف کرایا گیا تھا، اور ایج 7 جو پچھلے سال کے آخر میں ڈیبیو ہوا تھا۔ موٹورولا ایج 7 Pro میں مکمل حدی ریزولوشن کے ساتھ 68 انچ کا AMOLED ڈسپلے ہے۔ پینل 108 ہرٹز تک ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور 200 نٹس چوٹی برائٹنس تک پہنچتا ہے۔ ون پلس نے حال ہی میں گوگل پلے کنسول پر اسمارٹ واچ کے آنے کے بعد واچ اسٹور کو اپنی ویب سائٹ پر درج کیا ہے۔ فہرست اساتذی اعلیٰ کی اہم خصوصیات ڈیزائن اور خصوصیات کی تصدیق کرتی ہے۔ ون پلس واچ 4 میں ایک آل ٹائٹینیم کیس ہے اور یہ ایور گرین ٹائٹینیم اور مڈ نائٹ ٹائٹینیم کلر آپشنز میں دستیاب ہوگا۔